السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یوم شہادت بابری مسجد آج یعنی 6 دسمبر کو منایا جا رہا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو ہندو جنونیوں نے ایک طویل مہم کے بعد ایودھیا میں واقع تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ ہر سال مسلمان اور سیکولر عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل جیسی تنظیمیں 6 دسمبر کو شوریہ دیوس مناتی ہے۔ اس موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بابری مسجد انہدام کیس میں سینئر بی جے پی قائدین بشمول ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی اور دوسروں کو بری کیے جانے کے بعد یہ پہلا یوم شہادت بابری مسجد ہے۔ حکومت نے احتجاجی کسانوں کے نمائندوں کے ساتھ 9 ستمبر کو ایک اور میٹنگ کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ 5ویں دور کی بات چیت تعطل کے ساتھ ختم ہو گئی اور کسانوں کے گروپ نے دو ٹوک انداز میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت 3 زرعی قوانین منسوخ کرنے کی مانگ کے بارے میں ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ اس موقف کے ساتھ کسانوں کے نمائندوں نے میٹنگ کے دوران مون ورت اختیار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حکومت نے مزید اندرونی مشاورت کے بعد ٹھوس تجاویز پیش کرنے کے لیے کسان یونین سے مزید وقت طلب کیا اور آئندہ ہفتے 9 دسمبر کو اگلے دور کی میٹنگ کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 10 دسمبر کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے سنگ بنیاد رکھیں گے اور توقع ہے کہ 971 کروڑ روپے کے تخمینی خرچ سے 2022 تک تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے نئی مجوزہ عمارت کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کا موجودہ مندر 100 سال پورے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ہم وطنوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ نئی عمارت کی تعمیر کریں گے، جو آتما نربھر بھارت کی ایک مثال ہے۔ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے آج مذہبی آزادی بل 2020 کے بارے میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ مجوزہ قانون کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ زبردستی یا لالچ یا شادی کے نام پر کوئی تبدیلی مذہب نہ ہو۔ اس بل کو قطعی شکل دینے کے لیے چوہان نے یہ میٹنگ منعقد کی اور مجوزہ مسودے کو ریاست کے بیٹی بچاؤ ابھیان کا حصہ قرار دیا۔ مجوزہ بل کے مطابق مدھیہ پردیش حکومت نے نام نہاد لو جہاد سے متعلق جرائم کے لیے 10 سال کی سزا تجویز کی۔ مجوزہ قانون کے مطابق ایسی سرگرمی میں ملوث مذہبی رہنما کو 5 سال کی سزا ہوگی۔ بائیں بازو کی 5 جماعتوں نے تمام سیاسی پارٹیوں اور تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے پیش نظر 8 دسمبر کے بھارت بند کو کامیاب بنائیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، CPIML، فارورڈ بلاک اور آل انڈیا سوشلسٹ پارٹی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ وہ گزشتہ چند دنوں سے ملک میں کسان تحریک کے خلاف کیے جانے والے قابل اعتراض تبصروں اور خراب پبلسٹی کی مذمت کرتے ہیں۔ اس دوران ملک کی 10 ٹریڈ یونینز نے 8 دسمبر کو کسانوں کی بھارت بند کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر صحت انل وج نے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے ہیں، جنہوں نے 15 دن قبل ایک والنٹیئر کی حیثیت سے کووڈ-19 ویکسین کوویکسین کا تجرباتی ڈوز حاصل کیا تھا۔ 66 سالہ وج نے کوویکسین دیسی ویکسین کے تجربات کے لیے والنٹیئر بننے کی پیشکش کی تھی۔ کووڈ-19 کے خلاف یہ ویکسین بھارت بایوٹیک تیار کر رہی ہے۔ انہیں 20 نومبر کو چندی گڑھ سے 50 کلومیٹر دور امبالہ کنٹونمنٹ کے سرکاری دواخانے میں ڈوز دی گئی تھی۔ انل وج نے، جو ریاست کے وزیر داخلہ بھی ہیں، ٹویٹر پر بتایا کہ میں کورونا کے لیے مثبت پایا گیا ہوں، مجھے سول ہاسپٹل کنٹونمنٹ میں شریک کیا گیا ہے۔ مجھ سے رابطے میں آنے والے تمام افراد کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا کورونا ٹیسٹ کرائیں۔ بھارت بایوٹیک نے ٹویٹر پر اپنی ویکسین کی اثر پذیری کے بارے میں تشویش دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ کلینکل ٹرائل 2 ڈوز کے شیڈول پر مبنی ہے، جن کے درمیان 28 دن کا وقفہ ہونا چاہیے۔ دوسرے ڈوز کے 2 ہفتوں بعد ویکسین کی اثر پذیری کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ مہاراشٹر کی ایک کانگریسی لیڈر نے کہا ہے کہ شیو سینا زیر قیادت مہا وکاس اگھاڑی حکومت کے شرکاء کو چاہیے کہ اگر وہ ریاست میں ایک مستحکم حکومت چاہتے ہیں تو کانگریس قیادت کے بارے میں تبصرے بند کرنا چاہیے۔ ریاستی کانگریس کی کارگزار صدر اور بچوں اور خواتین کی بہبود سے متعلق وزیر یشومتی ٹھاکر نے ایک ایسے وقت یہ ریمارکس کیے جب NCP صدر شرد پوار نے ایک دن قبل ہی کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ یشومتی ٹھاکر نے ٹویٹر پر کہا کہ ہر ایک کو اتحاد کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مہاراشٹر کانگریس کمیٹی کی کارگزار صدر کی حیثیت سے میں مہاراشٹر وکاس اگھاڑی کے شرکاء سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر وہ مستحکم حکومت چاہتے ہیں تو کانگریس قیادت پر تبصرہ کرنا بند کر دیں۔ آسام میں حکمراں BJP کے قریبی دائیں بازو کے ایک لیڈر نے لوک سبھا رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل کی AIUDF کی جانب سے چلائے جانے والے ادارے اجمل فاؤنڈیشن کے خلاف غیر ملکی ایجنسیوں سے، جن کا مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے، فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے یہ اطلاع دی۔ اس الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے صدر بدرالدین اجمل نے کہا کہ اس طرح کی شکایتیں سیاسی محرکات پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد ان کی پارٹی کو کمزور کرنا ہے، جس کا آسام میں کانگریس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے۔
قطر اور سعودی عرب کے مابین جاری سفارتی تنازع جلد ختم ہو سکتا ہے۔ کویتی وزیر خارجہ نے گزشتہ رات تصدیق کی کہ عمان، کویت، سعودی عرب اور قطر کے حکام کے حالیہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور متعلقہ فریق اس تنازع کے جلد خاتمے پر متفق ہیں۔ خلیج کے ان دونوں ممالک کے مابین سفارتی تنازع کے خاتمے کے لیے کویت ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ مذاکراتی عمل میں امریکی نمائندے بھی شریک ہیں۔ امریکہ خطے میں ایران کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ تنازع اس کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ سعودی حکومت نے ایران کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے 2017 میں قطر کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حکمراں پارٹی تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کمزور مظاہرہ اور بی جے پی کے غیر متوقع 48 نشستوں پر کامیابی پر سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آیا اب چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ تلنگانہ میں بی جے پی کو ہندوتوا کارڈ کھیلنے سے روکنے کے لیے خود کو سیکولر کردار سے دور رکھتے ہوئے ہندوتوا کا مظاہرہ کریں گے، مندروں کی تعمیر، پوجا پاٹ اور دیگر ایسے کام انجام دینے شروع کریں گے جس سے وہ ریاست کے ہندو ووٹ کو بی جے پی کی جھولی میں جانے سے روک سکیں۔ چیف منسٹر کے سی آر کے لیے سب سے پہلی آزمائش جی ایچ ایم سی کے لیے میئر کا انتخاب ہے۔ میئر کے انتخاب کے لیے انہیں دیگر پارٹیوں کی تائید کی ضرورت ہوگی۔ بلا شبہ ٹی آر ایس کے پاس میئر کے انتخاب کے لیے رائے دہی میں حصہ لینے والے ارکان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے قائم مقام ارکان کی طاقت کے باوجود ٹی آر ایس کو دیگر پارٹیوں کی مدد لینی پڑے گی۔ ایسے میں مجلس کا سہارا لینا ٹی آر ایس کے لیے مہنگا پڑے گا، کیونکہ اگر مجلس سے سہارا لیا جاتا ہے تو اس کا راست فائدہ بی جے پی کو ہوگا۔ بی جے پی منصوبے کے مطابق وہ ٹی آر ایس اور مجلس کی دوستی کے نام پر اپنا ہندوتوا ووٹ بینک مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ بلدی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی نے ٹی آر ایس کے سیکولر کردار کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ٹی آر ایس کے کمزور مظاہرہ کے سی آر کے لیے لمحہ فکر بھی ہے۔ تجزیے کے مطابق ٹی آر ایس کے حصے میں کم نشستوں کی اصل وجہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو ان کی پارٹی کے لیے سیاسی نقصان پہنچا رہے ہیں اور بی جے پی کو قدم جمانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر کے عہدے کی دوڑ میں شامل 6 خواتین کو بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ 3 دیگر دعوے دار خواتین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میئر کے عہدے کے لیے 9 مہیلا قائدین نے اپنی دعوے داری پیش کرتے ہوئے مختلف قائدین کے ذریعے سفارش کا عمل شروع کیا تھا۔ میئر کے عہدے کو خاتون کے لیے محفوظ کیا گیا اور موجودہ میئر بی رام موہن کی جانشین خاتون ہوں گی۔ ٹی آر ایس کے ذرائع کے مطابق میئر کے عہدے پر پارٹی قیادت فیصلے میں جلد بازی نہیں کرے گی۔ کے ٹی راما راؤ نے واضح کر دیا ہے کہ میئر کے عہدے کے امیدوار کے انتخاب کے لیے پارٹی کے پاس فروری تک کا وقت ہے۔ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات میں ٹی آر ایس کا مظاہرہ اگرچہ ناقص رہا، لیکن جن وزراء کو مختلف حلقوں کا انچارج مقرر کیا گیا تھا ان میں سب سے بہتر مظاہرہ وزیر فائنانس ہریش راؤ کا رہا۔ ہریش راؤ دوباگ کے حالیہ ضمنی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کے انچارج تھے، لیکن بی جے پی کی کامیابی کے بعد ان پر مختلف گوشوں سے نکتہ چینی کی گئی۔ گریٹر بلدی انتخابات میں انہیں پٹھان چرو اسمبلی حلقے کے 3 بلدی ڈویژنوں کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ ان تینوں حلقوں میں ٹی آر ایس کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پٹھان چرو، بھارتی نگر اور آر سی پورم ڈویژنوں میں ہریش راؤ کی مہم اور مساعی کے نتیجے میں ٹی آر ایس امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی اور پارٹی میں ہریش راؤ کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ پارٹی کے نو منتخب کارپوریٹرز بہت جلد علاقے چار مینار کا دورہ کر کے بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا کریں گے۔ جی ایچ ایم سی انتخابات میں بی جے پی کے شاندار مظاہرے پر یہ کارپوریٹرز مندر پہنچ کر اپنی کامیابی پر شکریہ ادا کریں گے۔ جی ایچ ایم سی انتخابات کے دوران چار مینار کے علاقے میں مندر سرخیوں میں رہی تھی، جہاں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر بی جے پی قائدین نے دورہ کر کے پوجا کی تھی۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کمار نے کہا کہ اگر بی جے پی کو انتخابی مہم چلانے کے لیے زیادہ وقت ملتا تو وہ جی ایچ ایم سی کی 100 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ٹی آر ایس حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ترقیاتی کام انجام دیے جا سکیں۔ بنڈی سنجے نو منتخب بی جے پی کارپوریٹرز کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ٹی آر ایس انتخابی عہدیدار، پولیس اور دیگر سرکاری عملے کے ارکان نے غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کیا ہوتا تو بی جے پی مزید 20 نشستیں جیت سکتی تھی۔ 150 وارڈز میں بی جے پی کو 48 پر کامیابی ملی ہے۔ گریٹر بلدی انتخابات میں ناقص مظاہرے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے ٹی آر ایس قیادت نے محاسبہ کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے انتخابی نتائج پر سینئر قائدین اور وزراء کے ساتھ تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ رائے دہی کے فیصد میں مجموعی طور پر اضافے کے باوجود ٹی آر ایس کے حق میں نتائج توقع کے مطابق نہیں رہے۔ گریٹر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بی جے پی نے اس قدر زائد نشستیں حاصل کی ہے، جو بی جے پی قومی قائدین کی انتخابی مہم کا نتیجہ ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق وجوہات کا جائزہ لینے کے دوران قیادت کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس اور تلگو دیشم کے موقف میں کمزوری کا فائدہ بی جے پی نے اٹھایا ہے۔ یوم شہادت بابری مسجد کے پیش نظر پولیس کی جانب سے پرانے شہر کے علاقے میں سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریپڈ ایکشن فورس،
क्विक रेस्पॉन्स टीम और सिटी रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा टास्क फोर्स के अमले को तमाम हसास इलाकों में मुतय्यन कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात और नताइज की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से सिटी पुलिस चौकस है। 6 दिसंबर के पेश नज़र हसास मुकामात के अलावा इबादतगाहों के पास पुलिस पिकेट तैनात कर दिए गए हैं। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि शहर के अवाम ने किसी एक सियासी जमात को अक्सरियत नहीं दी। हमें अवाम के इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब को लेकर इनकी किसी से बातचीत नहीं हुई है और ना ही TRS की जानिब से इनसे किसी ने राब्ता किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक प्रेस नोट के बमुजिब आज यानी 6 दिसंबर को 28वीं यौम शहादत बाबरी मस्जिद के मौके पर आमतुल मुस्लिमीन से अपील की जाती है कि वो अपने कारोबार को बंद रखें और किसी कारोबार को भी जबरी तौर पर बंद ना कराएं। इस तरह जमहूरी अंदाज से अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज कराएं और आज बंद मनाएं।